نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ و اراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ و اظفارہ۔ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے زائد بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جسم کے زائد بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ اسی طرح رہے۔ جب 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ کو قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد کاٹے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجی لوگ احرام پہننے کے بعد جسم کے زائد بال اور ناخن نہیں کاٹتے، اور عمرہ کرنے والا کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب ہر مسلمان حج عمرہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرتا ہے۔ اس حدیث میں صراحتاً یہ بات موجود ہے، لہٰذا جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل صرف مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے اور بال ناخن وغیرہ کاٹ لے تو کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ اس میں اہم یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بندہ باقاعدہ تیاری کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو تب یہ حکم ہے۔ یا ناخن کاٹے ہوئے چند دن ہوئے ہیں تو اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اگر ناخن اور بال کاٹے ہوئے 40 یا اس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں اس مستحب پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں بال اور ناخنوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسم کے زائد بال اور ناخن ہفتے میں 1 مرتبہ کاٹے جائیں، ورنہ 15 دن، اگر 15 دن بھی نہ ہو سکے تو آخری حد 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناخن رکھنا وغیرہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ذو الحجہ کا چاند جو نظر آنے کا امکان ہوتا ہے جس دن، اسی دن یا اس سے 1 دن پہلے بندہ باقاعدہ تیاری کر لے، جسم کے جو وہ زائد بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لے تاکہ اس سنت پہ صحیح عمل ہو سکے۔ اگر پہلے سے تیاری نہ ہو، مثلا جمعے کو ناخن وغیرہ کاٹے ہیں اور جمعرات کو جو ہے وہ چاند نظر آ گیا اور درمیان میں دوبارہ ناخن وغیرہ نہیں کاٹے، بال نہیں کاٹے، تو اب اگر مزید 10 دن انتظار کرے گا تو ناخن اور بال بہت بڑھ جاتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، چنانچہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 8 ذو الحجہ کو باقاعدہ احرام باندھ کر حج کرتے ہیں تو احرام سے پہلے ان کو ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لینا چاہیے۔